السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے میں عبادت کرنا بہت ہی زیادہ ثواب کا حامل ہے۔ یعنی 9 ذی الحجہ تک اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کو کتنا ثواب ملتا ہے، اور رات میں عبادت کرنے کا کتنا ثواب ہے۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں عام دنوں کے مقابلے میں عشرہ ذی الحجہ کی عبادت زیادہ محبوب ہے۔ یعنی عشرہ ذی الحجہ کے ایک دن کا روزہ عام دنوں کے 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور عشرہ ذی الحجہ کی ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا ثواب اس مبارک مہینے میں روزہ رکھنے سے ملتا ہے کہ ایک روزہ اگر آپ رکھ لیتے ہیں تو 1 سال کے روزوں کے برابر آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا ثواب ہے۔ اور رات میں اگر آپ عبادت کر لیتے ہیں تو لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ تو یہ موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں اور زیادہ سے زیادہ عبادت میں مشغول ہیں۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں ہم روزے قضا رکھیں یا ذی الحجہ کے روزے رکھیں۔ دیکھیے، کچھ لوگوں کے روزے رمضان المبارک کے مہینے میں چھٹ جاتے ہیں، یا ہماری ماں بہنوں کے روزے ایام حیض میں چھٹ جاتے ہیں۔ اب ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، فضیلت بہت زیادہ ہے، ادھر ہمارے روزے رمضان المبارک کے چھٹے ہوئے ہیں، تو اب ہم ذی الحجہ کے مہینے کے روزے رکھیں یا اپنے قضا روزے رکھیں جو رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے روزے چھٹے تھے۔ یہاں ہمیں ایک اصول سمجھنا ہے۔ دیکھیے، یہ ایک اصول اگر آپ نے سمجھ لیا تو آپ بہت سارے مسائلوں کا حل آپ خود بھی نکال سکتے ہیں۔ دیکھیے، روزے رمضان المبارک کے جو روزے ہیں وہ فرض ہیں، اور ذی الحجہ کے مہینے کے جو روزے ہیں یہ نفل ہیں۔ تو فرض چیز اگر ہم چھوڑتے ہیں، چاہے وہ فرض نماز ہو یا فرض روزے ہوں، تو اگر ہم فرض چیز چھوڑتے ہیں تو اللہ کے یہاں اس کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی، پکڑ ہوگی، کرنے پر ثواب اور نہ کرنے پر عذاب ہوگا۔ اور نفل روزے ہو یا نفلی کوئی اور عبادت ہو، چاہے ہم خالی نفل نماز پڑھ رہے ہوں یا اور کوئی اس طرح کی عبادت ہو، تو اس کے بارے میں جو ہے کوئی پکڑ اللہ کے یہاں نہیں ہوگی، نہ اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ آپ نے یہ نفلی کام کیوں نہیں کیا۔ ہاں، اگر آپ کر لیتے ہیں تو بہت بڑا ثواب تو آپ کو مل جائے گا، لیکن آپ کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے کیوں نہیں کیا، اس کے اوپر آپ کی باز پرس نہیں ہوگی، یعنی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی۔ تو اگر ہمارے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے چھٹے ہوئے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے وہی روزے رکھنے چاہیے، اور اگر ہم نے وہ رکھ لیے ہیں یا ہمارے اوپر قضا روزے نہیں ہیں تو پھر آپ ذی الحجہ کے مہینے کے روزے رکھیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ 9 دن کے روزے رکھیں، آپ 1 دن کا، 2 دن کا، 3 دن کا، جتنی ہمت ہو سکے آپ رکھیں۔ اور اگر آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے تو 9 ذی الحجہ کا یعنی عرفے کا روزہ جسے کہتے ہیں اسے تو آپ ضرور رکھ لیں، کیونکہ اس کی وجہ سے حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ 1 سال کے اگلے اور 1 سال کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو بہت بڑی فضیلت ہے اس روزے کی، اگر آپ ایک روزہ بھی رکھ لیں۔ سارے روزے رکھنا ضروری نہیں، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ تک یعنی 9 روزے آپ رکھتے تھے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ تو آپ حضرات بھی رکھ سکتے ہیں۔ روزے کی نیت کیسے کریں؟ دیکھیے، اگر ہمارے قضا روزے ہیں تو قضا روزے بھی آپ ذی الحجہ کے مہینے میں رکھ سکتے ہیں، رکھ سکتی ہیں۔ آپ جو ہے یہ کہیں گے، جیسے آپ کے 5 روزے یا 6 روزے چھٹے ہوئے ہیں تو آپ کہیں گی کہ اللہ، اس رمضان میں میرے 6 روزے چھٹے تھے، ان میں کا جو ہے پہلا روزہ میں رکھتی ہوں، یا دوسرا روزہ رکھتی ہوں، یا تیسرا روزے کی قضا کرتی ہوں۔ اس طرح سے آپ کہیں گی یا کہیں گے تو نیت ہو جائے گی۔ یہ زبان سے اگر الفاظ آپ دہرا لیں تو اچھا ہے، لیکن اگر جو ہے دل میں بھی نیت کر لی تو آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ اس طرح سے آپ کے روزوں کی قضا ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کو یہی نفل روزے رکھنے ہیں تو آپ جو ہے رات میں بھی نیت کر کے سو سکتے ہیں کہ مجھے کل کو نفلی روزہ رکھنا ہے، تو یہ آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ زبان سے بھی نیت کر سکتے ہیں، دل سے بھی نیت کر سکتے ہیں۔ سحری میں اٹھ کر سحری کھا لیں تو اور زیادہ اچھی بات ہے۔
تو آپ چاہیں تو رات کو بھی نیت کر لیں یا صبح کو سحری کھا کر بھی آپ نیت کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ جو ہے بہت بڑا ثواب آپ کما سکتے ہیں اس مبارک مہینے میں۔ آئیے چلتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔